میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل قدر بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، بیان شروع کرنے سے پہلے دو تین چھوٹی درخواستیں۔ سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ساتھی قریب آ جائیں۔ حصیر پہ جو نشان لگایا گیا ہے اس نشان پر سوشل ڈسٹینس کا خیال کرتے ہوئے، سماجی فاصلے کا خیال کرتے ہوئے ساتھی قریب آ کر سامنے ہو کر بیٹھ جائیں۔ دوسری بات، اس ماسک کے استعمال کے بارے میں حسب معمول وہی چاروں طرف سے ہدایات، مسجدوں کے انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے اور دیگر انتظامی کمیٹیوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، سب طرف سے یہی درخواستیں سب کو کی جاتی ہیں کہ ماسک کا اہتمام کریں۔ اور تیسری بات بھی آپ جانتے ہیں، اشارم کی جماعت کی طرف سے بھی وہ اعلان کے اندر آیا ہے، حکومت تو پہلے سے بتا رہی ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں کا، چھوٹے بچوں کا خیال کرنے کے بارے میں کہ بلا ضرورت کے ان کو باہر نہ مسجد نہ آئے، نہ مسجد لے آئیں، نہ باہر کسی اور جگہ اس وبائی حالات کے دور میں بڑی عمر کے لوگوں کو بھی بلا ضرورت باہر نہ بھیجیں۔ ایک تو ہے ہی وبائی مرض، وبائی بیماری جس کو کورونا کہتے ہیں ہم، اس کے علاوہ بھی ایک قسم کی طبیعت خراب ہونے کا ایک موسم، ایک سیزن جیسا چل رہا ہے، بستی میں بھی ہے اور دیگر جگہوں کے اندر بھی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بخار جیسی کیفیت ہے، بخار نہیں ہے، ہاتھ پیر میں بہت زیادہ درد ہے، تو بے احتیاطی نہ کریں۔ روزے افطار کے اندر آئس کے پانی کا استعمال کرنا، گرمی کی چیزوں کا، تیل کی چیزوں کا بلا وجہ کے ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا، ان ساری چیزوں سے احتیاط کریں۔ یہ ساری چیزیں خود اپنی طبیعت کے لیے ہم کو کرنے کے کام ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے نفع کیا، نقصان کیا، تو خود ہم اپنے اعتبار سے سمجھ لیں، دنیاوی اعتبار سے بطور اسباب کے روزے کی وجہ سے معدہ خالی، پورا کا پورا دن جو پیٹ خالی ہوتا ہے، معدہ گویا ایک گرم توے کی طرح، کڑھائی کی طرح، گرم دیگ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب اس میں سیدھے فوراً گرمی کی چیزیں ہم ڈالیں گے، آئس کا پانی بالکل ٹھنڈا یا بالکل ٹھنڈا جوس ہم پئیں گے تو گرمی سے گرمی لگ کر اور زیادہ نقصان ہوتا ہے، گلے کا نقصان ہوتا، سردی کا نقصان ہوتا، جوڑوں کا نقصان ہوتا، عجیب قسم کی بیماریاں لوگوں کو ہو رہی ہیں۔ 10 دن سے مسلسل میں بھی دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ دعا کے لیے، ہمارے محلے کے رشتہ دار لوگ بہت سارے آتے ہیں، ان میں کہ اکثر 80% لوگ وہی ہیں، کہتے ہیں کہ جوڑوں میں درد ہے، ہاتھوں میں درد ہے۔ بعض وہ ہیں جن کو بخار کی شکایت بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر تو یہی ہے۔ تو سبب کے اعتبار سے ہم اس کا بھی خیال کریں، اور بے اعتبار دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے دوا اور ایک ہے دعا۔ تو بطور دوا کی ان سب چیزوں کا ہم خیال رکھ لیں، سبزیوں کا استعمال کریں، پھلوں کا استعمال کر لیں، یہی بڑی بات ہے۔ روزے کی وجہ سے جو جسم میں گرمی ہوتی ہے اس کے لیے ٹھنڈک کی چیزیں استعمال کریں، آئس کا پانی، برف کا پانی ٹھنڈک نہیں، یہ اور نقصان پہنچانے والی چیز۔ اور بطور دعا کے بہت ساری دعائیں، خانقاہ محمودیہ مسجد خضر کی طرف سے بھی اور اس کے علاوہ علماء کی طرف سے بھی، آپ کے واٹس ایپ کے اندر بھی پہنچا ہوگا، بہت ساری مختلف دعائیں۔ میں آپ کو وہ ساری دعائیں پڑھ کر سناؤں گا، یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے بہت آسانی کے ساتھ ایک ہے درود کے ساتھ ایک دعا، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ بہترین درود، بہت بڑے مفتی صاحب، انڈیا کے بہت بڑے مفتی صاحب، بہت بڑے اللہ والے نے یہ دعا سکھائی ہے، یہ درود سکھائی ہے پورے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ ہو سکتا ہے تو اس کو یاد کر کے پڑھیں، یا اس سے بھی آسان حدیث کی دعا میں ایک چھوٹا سا جملہ، اللہم عافنا، اللہم عافنا، اللہم عافنا، یہ لفظ بہت زیادہ آتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کو بندے جو اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں، ان ساری دعاؤں میں سب سے زیادہ پسندیدہ دعا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے پاس عافیت طلب کرے۔ عافیت بہت بڑی دولت، دنیا کی، آخرت کی ہر بلا مصیبتوں سے سیف حفاظت ہو جاتی ہے عافیت سے۔
یہ عافیت کا جو لفظ ہے نا، اس لفظ کا ہو بہو ٹھیک ترجمہ کسی زبان میں نہیں. ایسی ایک بڑی دولت ہے عافیت. تو ہم اللہ سے عافیت مانگیں، بچوں کو سکھائیں، عورتوں کو سکھائیں. بڑی دعائیں نہیں آتی ہیں تو اردو میں ہم کر لیں گے، عربی میں صرف اتنی بھی کر لیں، اللہم عافینی، اللہم عافینا، اتنا بھی کرنے کافی ہے. باقی دعاؤں کے اندر، حدیثوں کے اندر سکھایا گیا اللہم عافینا، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، اللہم عافینی فی جسدی. ہر جز کو سکھایا گیا. خیر، اب اصل بات شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے اب یہ جو دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ رحمت کا عشرہ ختم ہونے کو ہے. اب اس کے بعد جو دوسرا عشرہ، دوسرا 10 جو رمضان کا آتا ہے، وہ مغفرت کا عشرہ ہے. اس کے لیے ایک لیسن، ایک سبق کی طرح ذہن میں رکھ کر سنیں کہ ہم آگے آنے والے دنوں کے اندر، فیوچر کے ان ایام کے اندر ہم اس پر عمل کریں گے. ورکوڑیے رمضان اڑیے இரண்டாவது 10. இது அல்லாஹ் தாலாவின் புறத்திலிருந்து பாவ மன்னிப்பிற்கான 10. பெரியார்கள் கூறுவார்கள், இதா ரஹிமக குஃபிர லக, இதா குஃபிர லக துஅதகு மினன் நார். جب اللہ تجھ پر رحم کرتا ہے تو اللہ تجھے معاف کر دیتا ہے. جب اللہ تجھے معاف کر دیتا ہے تو پھر تو جہنم سے تجھے آزادی دلا دی جاتی ہے. یہ 10 اسی اعتبار سے طے کیا گیا. رمضان کے پہلے 10 کو عشرہ رحمت کہتے ہیں، رحمت کے 10 دن. ان 10 دنوں میں جو رحمت ہم کو جتنا ممکن ہے، جتنا ہو سکتا ہے، اللہ سے رحمت حاصل کر لینی چاہیے. اس رحمت کا کام، اس رحمت کا فائدہ کہاں ہوگا؟ اسی دنیاوی زندگی کے اندر ہوگا. اس کے بعد آنے والا، یعنی کل ہی سے جو شروع ہونے والا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ، اللہ کی معافی کا، پاوا منپرکانا 10 ناٹگل. اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت حاصل کریں گے، جتنا ہو سکتا ہے مغفرت حاصل کریں گے. اللہ سے خوب گڑ گڑا کر توبہ استغفار، اللہ سے خوب معافی حاصل کر لیں گے. اس کا فائدہ کہاں ہوگا؟ اس کا فائدہ ہوگا دونوں عالم کے درمیان کے عالم، عالم برزخ میں. یہ جو قبر کا ہے نا، برزخ کا عالم، اس عالم برزخ کے اندر اس کا بڑا فائدہ ہوگا. وہاں قبر کے اندر عذاب نہیں ہوگا. ہم اپنے گھر کی مستورات کو، நம்முடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்மணிகளையும், நம்முடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சிறார்கள் குழந்தைகளையும், நம்முடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் அனைவருக்கும் நாம் சொல்லிக் கொடுப்போம். நாமும் அமல் செய்வோம், அவர்களுக்கும் எத்தி வைப்போம். ان 10 دنوں کے اندر جتنا ہو سکتا ہے اللہ سے معافی چاہ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ افطار کے وقت پڑھنے کے لیے، رمضان بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کے لیے ایک دعا سکھائی. بہت پیاری، بہت آسان، بہت مختصر دعا، سری دعا. یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل والے، بڑی فضل والے، بڑی رحمتوں، اغفر لی، مجھے معاف فرما دے. یہ ہم بیٹھے بیٹھے اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. افطار سے 5 منٹ پہلے بیٹھ گئے، دعا کریں. اس دعا کے اندر ہم زور سے پڑھیں گے تو گھر میں رہنے والی مستورات بھی، بچے بھی خود بخود پڑھیں گے. وہ دل میں پڑھیں، آواز سے پڑھیں، لیکن کریں گے تو ضرور. یا واسع الفضل اغفر لی. اور اس عشر مغفرت کے اندر کثرت سے ہمارے اولیاء نے، علماء نے، مفتیوں نے یہ مغفرت کی دعائیں کثرت کے ساتھ کی ہیں. قرآن کے اندر بے شمار جگہوں کے اندر ایسی دعائیں آتی ہیں. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا، ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، اغفر لنا واعف عنا. یہ سب الفاظ جہاں بھی آتے ہیں ویسی دعا کثرت سے ہم کریں گے. جو دعا ہم کو یاد ہے وہ کریں گے، جو یاد نہیں ہے ہم اردو میں کر لیں گے. یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ، اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رمضان کا آخری عشرہ یہ جہنم سے آزادی کے پروانے کا عشرہ. நரகத்திலிருந்து விடுதலை அளிக்கப்படக்கூடிய ஒரு கடைசி 10. அந்த 10லே நாம் அல்லாஹ் தஆலாவிடத்திலே அல்லாஹும்ம ஆதிக ரிகாபனா மினன் நார், யா அல்லாஹ் என்னை நரகத்திலிருந்து விடுதலை அளித்து விடுவாயாக என்பதாக அதிகமாக நாம் இறைஞ்சி அல்லாஹ்விடத்திலே கேட்கக்கூடிய சமயத்திலே قیامت ناڑی میں یہ جو میں آپ کو بتایا ہے نا 3 عالم ہے. ایک تو دنیا کی زندگی، ایک برزخ، اور ایک ہے آخرت. آخرت میں ہم کو جہنم سے آزادی مل جائے. گناہ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں میں بتاتا ہوں. آپ سے درخواست ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیں. گناہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، علامہ فخر الدین رازی تفسیر رازی بول کے ایک بڑی تفسیر کی کتاب ہے عربی، اس میں حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر کے اندر لکھا ہے دنیا میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں
جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان سارے گناہوں کے پیدا ہونے کی جگہ معدن کان جس کو بولیں گے نا، سب گناہوں کے پیدا ہونے کی وجہ تین چیزیں. نمبر 1 ہے حرص، نمبر 2 ہے حسد، نمبر 3 ہے تکبر. அனைத்து விதமான பாவங்கள் உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய அனைத்து விதமான பாவங்களின் பிறப்பிடம் 3. முதலாவது பேராசை, இரண்டாவது பெருமை, மூன்றாவது பொறாமை. ये 3 ही चीज़ें. आप कहीं भी घूम फिर कर आ जाएं, कौन सा भी गुनाह आप ले लें, इधर उधर उधर किधर भी जाएं, आखिर में आकर इन 3 में से किसी एक ही के अंदर रुक जाए. कुरान करीम के अंदर एक वाक़या अल्लाह जगह जगह बताते हैं. अलिफ लाम मीम में, वलौ अन्ना के अंदर, कई सूरतों के अंदर, कई पारों के अंदर बताते, जिसको उलमा ने उम्मुल वक़ाई कहा है. सारे एक्सीडेंट्स, सारे वाक़या दुनिया के अंदर जितने भी हुए हैं उन सारे की माँ उम्मुल वक़ाई जिसको कहते हैं, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा किया, पैदा करने के बाद सारे फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया उसजुदू ली आदम फसजदू. अल्लाह ने हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस. इबलीस सजदा नहीं किया. आपको मालूम है अबा, इनकार कर दिया, वस्तकबरा, तकब्बुर किया उसने, वकाना मिनल काफिरीन. तकब्बुर क्यों किया? उलमा लिखते हैं कि हज़रत आदम को एक सजदा न करने की वजह से हमेशा हमेशा के लिए रांदा, रजीम, नहूसत वाला बनाकर उसको भगा नहीं दिया गया, उसके तकब्बुर की वजह से उसको भगाया गया. अगर हमारे भी दिलों के अंदर ये तकब्बुर आ जाएगा तो फिर तो हमारा भी वही हश्र हो सकता है. शैतान हमको अपने ही रास्ते में लेकर जा सकता अगर हमारे दिल के अंदर तकब्बुर हो. आनवम, பெருமை, நான்தான் மற்றவர்கள் யாருமே எதுவுமே கிடையாது, மற்றவர்களை தாழ்ந்தவர்களாக எதுவுமே இல்லாதவர்களாக நினைக்கக்கூடிய அந்த अगंभाव, वो अगर तकब्बुर हमारे अंदर आ जाता है फिर तो किसी काम के नहीं रह जाएंगे. शैतान के दिल में आया, शैतान ने ये सोचा कि या अल्लाह तेरे लिए कुछ करना है तो बता, मैं करता हूँ. पूरे आसमान को सजदों से भरा दिया था, पूरे आसमान को सजदों से आबाद कर दिया था. उसको क्या था सजदा करने के लिए? अल्लाह के लिए. उसके दिल में यही था कि या अल्लाह तू मेरे से बड़ा है, तू मेरे से बड़ा खालिक कायनात है, तू बड़ी ताकतों वाला, तेरे लिए कुछ करना है तो बता, मैं अपनी पूरे लाखों सालों की ज़िंदगी पूरा का पूरा सजदे में रहने के लिए भी तैयार हूँ. लेकिन ये आदम को क्यों मैं सजदा करूँ? उसके तकब्बुर की वजह से ना उसने वो कहा था खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन. परवरदिगार तूने मुझे तो आग से पैदा किया है, आग तो ऊपर उठती है, तूने आदम को मिट्टी से बनाया, मिट्टी तो ऊपर भी डालो तो नीचे जाके गिरती है. मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये तकब्बुर फ़ख्र की वजह से उसने अल्लाह की नाफरमानी की. तो अल्लाह ने, मुफस्सिरीन लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुफस्सिरीन लिखते हैं, जब अल्लाह ने ये अंदाज़ा लगा लिया, हमको समझ में आता है कोई भी आदमी होगा अल्लाह से जो खालिक़ कायनात है, क्या उससे बहस करेंगे कोई? या अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया, उससे मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी से पैदा हुए आदमी को मैं क्यों सजदा करूं? क्या अल्लाह से बहस करने की बात है? अल्लाह कह दिया तो कह दिया बस. किसी की कोई मजाल नहीं, किसी की कोई मजाल नहीं, हिम्मत नहीं होनी चाहिए. लेकिन उसने उतनी भी बुनियादी अकल भी उसे नहीं कि उसने अल्लाह से बहस करना शुरू कर दिया. अल्लाह से बात कर रहा था कि या अल्लाह उसको किसने पैदा, किससे पैदा किया, मुझे किससे पैदा किया? अल्लाह को अंदाज़ा हुआ तब तो इतने सालों से जो तू मेरे लिए सजदा कर रहा था, इसलिए कर रहा था कि तेरी अकल मान रही थी, तेरे नफ्स को उसमें इत्मीनान था. तो ये समझता था कि अरे अल्लाह तो चलो मेरे से बड़ा है, उसको सजदा करने में क्या जाता, कर रहा था, मेरे हुक्म की वजह से नहीं कर रहा था. अगर मेरे हुक्म की वजह से तो करता तो आज आदम को सजदा करने के लिए मैंने कहा तो तुझे कर लेना चाहिए था. ஷைத்தான் அல்லாஹ்விடத்திலே பேசினானே, அவர்களுடைய அந்த சொற்றொடரிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன? அவன் அல்லாஹ்விற்கு 1000 வருடங்களாக சஜ்தா செய்து கொண்டு வணக்கம் செய்து கொண்டு இருந்தானே, அது எதனால்? அல்லாஹ் மிக பெரியவன், என்னை விட சக்தி அதிகமாக இருக்கக்கூடியவன் என்பதால் அவனுக்கு பிடித்தமான ஒரு விஷயமாக இருந்ததினால் தான் அவன் செய்து கொண்டிருந்தானே தவிர அல்லாஹ் சொன்னான் என்பதற்காக அவன் செய்யவில்லை. அப்படி செய்திருந்தால் அல்லாஹ் சொன்னவுடனே மறுநொடியே ஆதமிற்கு சஜ்தா செய்திருக்க வேண்டும். फरिश्तों को सिखाने वाला, फरिश्तों में अफजल जिसका दर्जा मर्तबा था, तकब्बुर की वजह से ज़लील हुआ, इतना ज़लील हुआ कि अल्लाह ने कह दिया कि क़ियामत तक के लिए मेरी तरफ से नहूसत, फिटकार, आज़ाब, नाराज़गी तेरे ऊपर. हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाहु अन्हा जन्नत में,
اللہ نے کہا اسکن انت وزوجک الجنت فکلا منہا رغدا حیث شئتما، آدم تم اور تمہاری بیوی حوا تم دونوں جنت میں رہو، جو چاہے کھاؤ، دل جو مرضی کرتا ہے کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرۃ، دیکھو اس درخت کے قریب نہیں ہونا، ایک حکم اللہ کا حکم، اس درخت کے قریب نہیں ہونا، ایک خاص پرٹیکولر ایک درخت، اس درخت کو بول کر اللہ نے کہہ دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں ہونا۔ قرآن میں جتنا ہے اتنا ہی میں کہہ رہا ہوں، باقی اسرائیلی روایات کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، وہ کیسا ہوا، شیطان اندر کیسے آیا، وہ درخت کیا ہے، کون سے پھل کا ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر جتنی بات قرآن میں ہے اتنی بات۔ ولا تقربا هذه الشجرۃ، ایک خاص درخت کے بارے میں کہہ دیا کہ ಕುರಿಪಿಟ್ಟ ಇಂದ ಮರತ್ತಿನ ಪಕ್ಕಮೇ வரக்கூடாது, எது நினைக்கிறீர்களோ எது விருப்பப்படுகிறீர்களோ அதையெல்லாம் செய்யுங்கள், அதையெல்லாம் சாப்பிடுங்கள்۔ لیکن شیطان کی طرف سے دل میں ڈالا گیا اگر تم اس کو کھا لو گے، حدیث میں ہے اگر تم اس کو کھا لو گے تو یہ ملائکہ فرشتے ہیں نا جو ہمیشہ اللہ کے پاس رہتے ہیں، ویسا تم بھی بن جاؤ گے۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ دیکھو تم اللہ سے دور رہنا چاہتے ہو یا فرشتے بن کر، انسان نہیں فرشتے بن کر اللہ کے پاس قریب رہنا چاہتے ہو؟ شیطان نے دل کے اندر ڈالا حرص، ایک لالچ پیدا ہوئی، ارے ہم بھی فرشتوں کی طرح اللہ کے پاس رہیں گے نا، قریب رہیں گے نا، ایک حرص ایک لالچ پیدا ہوئی، اس درخت کو کھا لیا۔ اس درخت کو حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت حوا نے اس درخت کے پھل کو کھایا، دنیا کو بھیج دیے گئے، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے کا فیصلہ تھا، دنیا میں آ گئے، یہ لالچ اور حرص کی وجہ سے بھی۔ نمبر 3، زمین کے اندر سب سے پہلے ہونے والا گناہ، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں آپ جانتے ہیں قابیل حابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخیہ۔ قرآن میں صاف بتایا گیا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا؟ حسد کی وجہ سے۔ تفسیر کے اندر لکھا گیا حسد کی وجہ سے اس نے قتل کیا۔ میں نے آپ کو بتایا تینوں کی میں نے دلیلیں قرآن کریم سے دی۔ سارے گناہ جو ہوتے ہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 3 وجوہات ہوتے ہیں بنیادی طور پر۔ اب میں آگے دوسری بات آپ کو بتا رہا ہوں، گناہ جو ہوتے ہیں کئی طریقے کے گناہ ہوتے ہیں۔ بندہ گناہ کرتا ہے اللہ کے حقوق میں، ಅಲ್ಲಾಹ್ವಿற்கு செய்யக்கூடிய கடமைகளிலே அவன் கோட்டை விட்டு விடுவது, அல்லாஹ்விற்கு செய்யக்கூடிய கடமைகளை சரியான முறையிலே செய்யாமல் விட்டு விடுவது। جیسے نماز ہے، بندہ نماز اللہ کے لیے جو ادا کرنا تھا نماز نہیں پڑھا، زکوٰۃ ادا نہیں کیا، قربانی نہیں دیا، حج نہیں کیا فرض ہونے کے باوجود، ایسے کئی سارے گناہ جو اللہ کے لیے کرنا لازم تھا کیا نہیں، سستی سے، غفلت سے، لاپرواہی سے، دل میں اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ نافرمانی کیا، اس کی بھی توبہ ہے، اس کی بھی قضا ہے۔ جو روزے چھوڑ دیے ہیں اس کی قضا کرنے کے بعد توبہ، مغفرت، بغیر اس کے مغفرت نہیں، بغیر اس کے توبہ نہیں، صرف اللہ سے یہ کہہ دے یا اللہ میں نے 10 سال رمضان کے روزے گزار دیے لیکن اس میں روزے نہیں رکھے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں، پہلے ان 10 سالوں کے روزوں کا حساب کر کے 11 مہینوں میں اس کی قضا کرو، پھر اللہ سے توبہ کرو یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے توبہ کا طریقہ۔ یا اللہ بالغ ہونے کے بعد سے اتنی ساری نمازیں میں نے چھوڑ دی، اتنی ساری فجر کی نمازیں میں نے چھوڑ دی، اندازہ نہیں ہے تو اتنی نیت کر لو، ہمیشہ رمضان کے اندر ہر فجر کی نماز سے پہلے 2 یا 3 فجر کی نمازیں قضا کے طور پر، یا ظہر کے وقت میں آپ کے پاس ہے، ظہر کے وقت میں ظہر کی فرض نماز سنت پڑھ لینے کے بعد 2 یا 3 یا 4 قضاء عمری کے طور پر، یا اللہ بالغ ہونے کے بعد سے اتنی کئی ساری ظہر کی نمازیں، کئی ساری عصر کی نمازیں، کئی ساری فجر کی نمازیں میں نے نہیں پڑھی، قضا کرتی ہیں، یا اللہ میں اس کی قضا کر رہا ہوں، میرے بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلی جو ظہر کی نماز میں نے قضا کی میں اس کو پڑھتا ہوں۔ اب دوسری مرتبہ بھی آپ یہی نیت کر لیں، کیونکہ وہ تو چلا گیا، اب دوسرے نمبر میں ہے وہ پہلے نمبر میں آ گئی، بس اتنی ہی نیت کرو، بالغ ہونے کے بعد سے سب سے پہلے جو ظہر کی قضا ہوئی وہ پڑھتا ہوں، تیسری مرتبہ کھڑے ہو کر بھی یہی نیت کرو، یہی نیت کرتے 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 قضا کرتے رہو، ساری زندگی کی نمازیں قضا کر دو، توبہ کرو یا اللہ معاف کر دے۔ حقوق اللہ کے اندر توبہ کی صورت شکل یہ ہوتی ہے، بندوں کے حقوق ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق میں کوتاہی کر دی آپ نے تو اس کے اندر طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بندوں کے حقوق میں کیا؟ میں نے دکان سے ایک چیز خریدی، اس کو جتنے پیسے دینا تھا میں نے دھوکہ دے کر اس میں سے آدھا پیسے دی، میں نے کوئی چیز خریدی میں نے اس کو دھوکہ دے دیا، میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں تو میں نے اس کے عیب کے ساتھ
کوئی ٹوٹا ہوا ہے، کوئی اس کے اندر خرابی ہے، اسی کے ساتھ ڈیمیج کے ساتھ میں نے اسے بیچ دیا، میں نے اس کو انجانے میں دھوکے میں رکھ کر میں نے اسے بیچ دیا، جو مجھے کرنا تھا میں نے اس میں ناحق کام کیا، قرض میں کسی سے لے رکھا تھا وہ بھی بھول گیا، میں بھی چاہتا تھا کہ وہ بھول جائے، اب قرض دیے بغیر اپنے گزار رہا ہوں، میں کسی کی چیز کو دبا لیا، میں کسی کی چیز کو قبضہ کر لیا، میں کسی کو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے میں تکلیف دے کر اس کے دل کو توڑا، یہ سب حقوق العباد کے ہوتے ہیں۔ حقوق العباد کے جو گناہ ہوتے ہیں اس بندے کے پاس جاؤ، اس کا حق ادا کرو، اس کا پیسے آپ کے پاس ہے، اس کا پیسے دو، پھر اب اس کے پاس معافی چاہو، اب اللہ کے پاس معافی چاہو، ترتیب یہ ہوتی ہے۔ صرف اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا سے کام نہیں چلتا۔ حقوق العباد کے اندر بہت لمبی تفصیل ہے، میں اس میں سے بہت ضروری پوائنٹس فقط بتاتا ہوں۔ گناہ بندوں کے حقوق کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں اس میں ایک ٹیپ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ میں اکیلے میں گناہ کر لیا، میں شراب پیا، میں فلمیں دیکھ لیا فون کے اندر، میں گانے سن لیا، میرے اپنے سپریٹ میرے جسم سے ہونے والے گناہ۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں میں دوسروں کو ترغیب دیتا ہوں، میں دوسروں کو بہکاتا ہوں، دوسروں کو سکھاتا ہوں، میں نے کوئی فلم ہے میں نے کسی کو شیئر کر دیا، میں نے کوئی ویب سائٹ کی کوئی لنک ہے میں نے اس کو شیئر کر دیا، میں کسی کو بتایا کہ دیکھو یہ نام کی فلم آئی ہے، یہ نام کا گانا ہے، اس کو سنو، میرے بتانے کی وجہ سے اس نے گناہ کیا، میں نے اس کو گناہ کا راستہ بتلایا۔ اب معافی کی شکل کیا ہوگی؟ پہلے تو میں معافی ہی چاہوں گا اللہ کے پاس، لیکن جا کر اس کو سمجھاؤں گا غلطی ہو گئی، میرے سے بھی ہوئی، تجھ سے بھی ہوئی، اب تو بھی توبہ کر لے، استغفار کر لے، میں بھی کر لیتا ہوں، کہنا میرا ذمہ، اس کے بعد وہ توبہ کرے یا نہ کرے میرے ذمے سے ختم ہو جائے۔ طریقہ ہوتا ہے، کوئی گناہ میں نے جلوت میں سب کے سامنے کیا، میں داڑھی مونتا ہوں، میں اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے پہنتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، کھلم کھلا سب کے سامنے میں کرتا ہوں، تو کھلم کھلا ہے سب کے سامنے مجھے توبہ بھی کرنی چاہیے۔ میں کوئی گناہ کرتا ہوں اکیلے میں، تنہائی میں گھر کے اندر رہ کر، کمرے کے اندر رہ کر ہیڈ فون لگا کے میں فون سے کوئی غلط چیزیں جو نہیں دیکھنا ہے نہیں سننا ہے وہ میں گناہ کرتا ہوں، اکیلے میں ہی میں توبہ بھی کروں گا۔ توبے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہم اغفر لنا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک طریقہ اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ سب سے پہلے تو علماء نے لکھا ہے کہ سوچے دن بھر میں 24 گھنٹوں میں ایک 5 منٹ اس کے لیے نکال لے کے بندہ مراقبہ کرے۔ مراقبہ میں کیا، میں بڑی لمبی چوڑی باتیں نہیں کر رہا ہوں، مراقبہ میں کیا کرنا ہے، صرف اتنا سوچنا ہے کہ میرے سے کیا کیا گناہ ہو گئے، صرف اتنا سوچنا میرے سے کیا کیا گناہ ہو گئے، اور اس کے لیے بندے کو یہ بھی معلوم ہونا کہ کیا کیا گناہ کیا کیا ہیں۔ گناہ کے بارے میں எல்லாம் பாவம் என்பது அவனுக்கு தெரிந்திருந்தால் அந்த பாவம் எல்லாம் என்னால் ஆகிவிட்டதே என்று அப்பொழுதுதான் அவன் பாவ மன்னிப்பு கேட்பானே ஒழிய அது பாவம் என்பதே அவனுக்கு தெரியாமல் இருந்தால் பாவ மன்னிப்பும் கோர மாட்டான்। அப்படியே அவனுடைய மௌத்தே வந்துவிடும், மரணமும் வந்துவிடும், பாவ மன்னிப்பு கேட்காமலே அவன் நரகத்திற்கு சென்று விடுவான்। सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि गुनाह क्या क्या है। जब गुनाह के बारे में मालूम हो जाता तो फिर तो अल्लाह ताला से वो तौबा करेगा। तौबा का तरीक़ा एक होता है कि सलात तौबा पढ़ते, 2 रकात नफिल तौबे की नीयत से, तौबे की नमाज की नीयत से 2 रकात पढ़ेंगे। नमाज से पहले 5 मिनट बैठ के मुराक़बा कर लेंगे, अच्छी तरह सोच लेंगे बालिग़ होने के बाद से मुझसे क्या क्या गुनाह हुआ, मैं किस किस को गलत रास्ता बतला दिया, मेरी वजह से कौन कौन गुनाह के रास्ते में चले गए, मैं अपने बच्चों के लिए क्या गुनाह का सामान फराहम किया, मैंने अपने घर के अंदर केबल लगाया, मैं अपने बच्चों को नेट लगा के दे दिया, मैं अपने बच्चों से क्या क्या गुनाह करवाने के लिए पूरे रास्ते मैंने आसान करके दे दी, मैं अपनी बीवी से क्या क्या गुनाह करवा दिया, मैं खुद क्या क्या गुनाह किया। ये 5 मिनट बैठ के सोचे, तब दिल के अंदर नदामत आएगी। अकेले में बैठ के कूट कूट के रोए, दहाड़े मार मार कर रोए, उसके बाद खड़े होकर उसी दिल की नदामत के साथ खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ें, फिर अल्लाह से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, फिर अल्लाह माफ़ करने वाला। अल्लाह तो ये कहता है या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम, हम कोई अच्छा एक आदमी अच्छा काम कर देना, हम चाहते हैं कि दूर से भी कहीं से रिलेटेड वो रिश्ता ले आकर हमारे साथ जोड़ लें। एक आदमी अच्छा काम कर दिया, बड़ा इन्नस रिकॉर्ड के अंदर उसका नाम आ गया, हम चाहेंगे कि वो मेरे ही गाँव का है, हम या तो ये कहेंगे कि वो मेरी बस्ती का है, या कहेंगे वो मेरे गांव का है, या बहुत दूर से कनेक्शन जोड़ने के लिए कहेंगे वो मेरे ही इंडिया का, कंट्री का है। दूर से भी जोड़ने की कोशिश करें। खुद एक माँ बाप के अंदर ही आप देख लो, बच्चा अच्छा काम करता है, माँ हो या बाप हो, बच्चे अपने साथ रिश्ता जोड़कर माँ को छोड़ देकर कहेगा कि मेरा बच्चा देख कैसा काम करता है, अपनी ही बीवी से कहेगा। एक इंसान की फितरत होती है, अच्छा काम करने वाले को अपने साथ जोड़ लेते हैं, बुरा काम करने वाले को अपनी ही बीवी से आदमी कहता है देख तेरी बेटी क्या कर रही है,
دیکھ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے، بیٹی تو اس کی بھی ہے اس کا بھی ہے، لیکن غلط کام کرنے کے وقت میں رشتہ سامنے والے کے ساتھ۔ لیکن اللہ قربان جائیے، اے گناہ کرنے والے میرے بندے، اللہ آیت کے اندر کہتے ہیں اے گناہ کرنے والے میرے بندے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، معافی چاہو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے بد دعا نکلی تھی، منبر پہ چڑھتے ہوئے بد دعا نکلی تھی، من ادرک رمضان فلم یغفر لہ ابعدہ اللہ، رمضان کا مہینہ پا کر بھی اللہ سے مغفرت نہیں کروا لیا تو اللہ اس کو محروم رکھے، ہمیشہ کے لیے محروم رکھے۔ جبرائیل کی زبان سے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں نکل سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کی مرضی کے بغیر بد دعا نہیں نکل سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتے تھے کہ یہ بد دعا ان دونوں کی زبانوں سے نکلے۔ اتنی بڑی بد دعا کہ ہم حقدار نہ ہو جائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔